بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 302 اور آیت نمبر ہے 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ولما اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ تو اس کے رب نے اس سے کلام کی، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، ارینی تو مجھے دکھا، اپنا دیدار کروا، انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر لیکن تو دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر اگر یہ ٹھہر گیا مکانہ اپنی جگہ پہ، فسوف ترانی تو بھی عن قریب مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پردہ ہٹایا، تجلی فرمائی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا پھر جب ہوش آئی، قال سبحانک فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلا مومن ہوں۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اب وہاں پہ 40 راتوں کے لیے، دنوں کے لیے کیا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تنہائی ہے، غور و فکر ہے، اور ذکر و اذکار ہے، تہجد ہے، یہ سارے کام موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً جب بندہ اتنی عبادت کرتا ہے تو بندے کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق بن جاتا ہے، اور یہی وہ تعلق تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ لازمی دیکھنا ہے تو میں اپنی ایک تجلی، یہ جو تیرے سامنے پہاڑ ہے نا اس پر گراؤں گا، ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھہر گیا تو بھی دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا نور کا پردہ ہٹایا، اللہ تو بذات خود نور ہے، تو تجلی پہاڑ پر آئی اور پہاڑ فوراً ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو تو کیا دیکھنا تھا، اس پہاڑ کو دیکھ کر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا جب وہ اپنے مقررہ وقت پر کوہ طور پر آ گئے، وکلمہ ربہ اس کے رب نے کلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے کلام کی۔ نبی علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی معراج کی رات، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے بغیر ان سے کلام کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کلام ہوئے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ٹھیک ہے، بغیر کسی واسطے کے انہوں نے بات کی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا باطل عقیدہ ہے جو ہماری اس صدی، یعنی یہ جو ہجری سال ہے تقریباً یہ تیسری ہجری، دوسری اور تیسری ہجری کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا تھا خلق قرآن کا۔ لوگوں نے ایک عقیدہ بنایا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس دور کے بادشاہ جو خلیفہ تھے انہوں نے بھی مان لیا، عباسی خلیفہ تھے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، اور جب بادشاہ مان جائے تو بہت سارے علماء بھی مان جاتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے امام تھے اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ مسند احمد سب سے بڑی حدیث کی کتاب، بہت بڑی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی تخلیق نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اس ایک جملے میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے نا، مخلوق نے فنا ہونا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے۔ جو مخلوق ہے وہ تو ختم ہوگی، قرآن اللہ کی کلام یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب ہے نا قرآن میں کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ہر چیز سے مراد تمام مخلوقات فنا ہیں۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی ہے، تو اللہ اپنی صفات کے ساتھ باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے بول ہیں۔ اللہ نے جملے بولے کلام کی اور وہی قرآن بنا، تو یہ اللہ کے بول ہیں۔ تو بہرحال اس بات پہ امام احمد بن حنبل کو تقریباً 3 خلفاء نے اذیت دی۔ کبھی قید کر لیتے تھے، کبھی نظر بند کر دیتے تھے، کبھی یہ حکم آ جاتا تھا کہ رہا تو کر دو لیکن یہ تدریس کا کام نہیں کر سکتے، لوگوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ اس طرح تقریباً یہ کم و بیش انہوں نے 13-14 سال یہ مشقت کے گزارے، اور اس کے بعد پھر ان کو رہائی بھی بہرحال مل گئی تھی۔ تو بہرحال یہ مخلوق کے قرآن کا عقیدہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کلام کرتا ہے، قرآن میں اللہ نے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلام کی۔ اب جب کلام ہوئی نا، یہ تو آج ہم اس آیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ فون آتا ہے، ایک ہم کان لگاتے ہیں، آڈیو کال ہوتی ہے، پھر بعض اوقات ہوتا ہے یار میں ویڈیو کال بھی کروں، میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا، محبت کرنے والا ہے، میں ویڈیو کال بھی کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے سے ہم کلام ہوئے، تو اب دل میں خواہش پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، اللہ میں نے دیکھنا بھی ہے، اللہ تیری بات تو سن لی، تجھے دیکھ بھی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا، کہا تو دیکھ نہیں سکتا، ہاں یہ بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ضرور ہوئی، لیکن وہ براہ راست نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا، نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہوئے، یہ باتیں ہوئیں نبی علیہ السلام کے ساتھ معراج کی رات۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہتا ہے معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے، تو دیکھا نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جنت پہ دیکھیں گے، جنتی لوگ دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ اس جسم کو، اس وجود کو، ان آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اور احادیث ہم سب نے پڑھی ہوئی ہیں کہ جنت میں، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کے چہرے کا دیدار، تو وہاں پہ ہوگا، یہاں پہ نہیں۔ تو کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہا میں نے دیکھنا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے ایک مشاہدہ کرتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ، تجلی کہتے ہیں پردہ ہٹانا، ٹھیک ہے، ظاہر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹایا، کیسے ظاہر ہوا، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان ہے۔ ہم یہاں دنیا کی مثال نہیں دے سکتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ یاد رکھیں، اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ جس طرح ہم کسی چیز کا پردہ ہٹا دیتے، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جس طرح ہم نے ہٹا دیا اللہ نے کوئی پردہ ہٹا دیا، نہیں، ہم مثال بیان کر ہی نہیں سکتے۔
کما یلیق بشان، جس طرح اس کی شان ہے، اس نے اپنے جو ہے وجود سے پردہ ہٹایا، اللہ کی ذات کی ایک تجلی جو ہے وہ پہاڑ پہ گری، جیسے گری پہاڑ فوراً ریزہ ریزہ ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ للجبل جعلہ دکا، دکا کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل ملیا میٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، آنن فانن پہاڑ ختم ہو گیا۔ اور یہ منظر اتنا ہیبت ناک ہوتا ہے، دیکھیں نا ہمارے ہاں، ہمارے جب جو ملک ایٹمی دھماکہ کرتا ہے پہاڑوں میں کرتے ہیں تو پہاڑ لرزتا ہے، تو ایک ہیبت ناک منظر ہے، ذرا تصور کرے، پہاڑ لرزا نہیں، ختم ہی ہو گیا، چاگی کا پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا، صرف لرزا تھا، تو بھیانک ایک منظر تھا۔ تو وہ جب اللہ کی تجلی آئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ بھیانک منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ کو کیا دیکھنا تھا، وہ پہاڑ نہیں دیکھ سکے اور گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش آئی، قال سبحان، کہا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ دیکھیں ایک سبق تو یہ ہے مشاہدہ کروانا، یہ تعلیم و تربیت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے، آپ مشاہدہ کروا کے اسے بات سمجھائیں گے، بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہوش آئی، اللہ کی تعریف کی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، مجھ سے خطا ہو گئی، اور میری خطا تھی کہ میں نے مطالبہ کیا کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، یہ میری خطا ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے یہ کوئی مطلب ایسی غلطی نہیں تھی کہ کوئی نافرمانی تھی کہ اللہ نے ایک کام سے منع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، نافرمانی نہیں تھی، یہ محبت میں، شوق میں، محبت کی وجہ سے شوق بنا کہ اللہ دیکھنا ہے تجھے، ٹھیک، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا، تو اس پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے اللہ یہ جو شوق کی وجہ سے میں نے مطالبہ کیا، میرا مطالبہ درست نہیں تھا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انبیاء کرام اتنی توبہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام ہر مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ ہمارے ہاں لوگ تو واضح نافرمانیاں کرتے ہیں، بعد میں توبہ نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی واضح نافرمانی نہیں تھی، بس ایک خواہش تھی، اور اسی پر انہوں نے کہا اے اللہ میں تبت الیک، توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی خواہش بھی کبھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ محبوب کی ہر بات نہیں مانی جاتی، آپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، محبت میں ہر بات نہیں مانی جاتی، بعض باتیں جو صحیح نہ ہوں ان کو رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تبت الیک، توبہ کی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا کہ میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والا ہوں کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی ذات کو اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دیدار کروائیں گے، اور جنت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔